اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، ویلکم ٹو اسلامک سوسائٹی۔ آج میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں عدل و انصاف کا ایک نہایت ہی دلچسپ واقعہ سناؤں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کئی واقعات ہیں جو ان کی عدل اور انصاف، قوت ایمان اور اسلامی ریاست کے قیام میں ان کے کردار کو ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رات کے وقت مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے تاکہ لوگوں کے حالات جان سکیں۔ ان کا معمول تھا کہ وہ خود جا کر لوگوں کے مسائل کو حل کرتے اور ان کے حالات کا جائزہ لیتے تاکہ انہیں حکومتی سطح پر حل کیا جا سکے۔ ایک رات جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے، انہوں نے ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ جب وہ اس گھر کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت چولہے پر کچھ پکا رہی ہے اور بچے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ عورت نے کہا کہ بچے بھوک سے رو رہے ہیں اور میں انہیں تسلی دینے کے لیے پانی میں کچھ کنکریاں پکا رہی ہوں تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ کچھ پک رہا ہے اور آخرکار سو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بے حد پریشان ہوئے اور فوراً بیت المال گئے۔ وہاں سے ایک بورا آٹے، کھجوروں اور گھی کا اٹھایا اور خود اپنے کندھے پر رکھ کر اس عورت کے گھر لے گئے۔ جب ایک ساتھی نے ان سے کہا کہ وہ یہ بورا اٹھا لیتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس عورت کے چولہے پر کھانا پکایا اور بچوں کو کھانا کھلایا۔ جب بچے کھانا کھا کر سو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا کہ جب بھی کوئی ضرورت ہو تو بلا جھجک امیر المومنین کے پاس چلی آنا۔ اس عورت نے انہیں نہیں پہچانا کہ یہ شخص کون ہے۔ اس نے کہا کہ کاش تم امیر المومنین ہوتے تو ہمارے مسائل کا خود حل نکال لیتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ان کے عدل اور انصاف اور عوام کی خدمت کے جذبے کی بے مثال ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی رعایا کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی اور ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے۔ آپ کا عدل و انصاف آج بھی ایک روشن مثال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے اور ہر مسلمان کے لیے ایک رہنما اصول ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ حقیقی قیادت کیا ہوتی ہے۔ ان کی عدل و انصاف، عوامی خدمات اور اسلامی اصولوں کی پابندی ہمیں بتاتی ہے کہ ایک مسلمان حکمران کو کس طرح اپنی ذمہ داریاں نبھانی چاہیے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں ان اصولوں کو اپنانا چاہیے اور دوسروں کی مدد اور انصاف کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک حقیقی مسلمان حکمران کیسا ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی میں عدل و انصاف اور عوام کی خدمت کے جذبے کو برقرار رکھا۔ ان کا یہ واقعہ ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ ہمیں بھی اپنے ارد گرد کے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے وہ کتنے ہی معمولی کیوں نہ ہوں۔